اسپیکر صاحب شکریہ تو مجھے نہیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے میں سر آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ کر رہا ہوں. نہیں جی یہ ضروری بات ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں سر آپ نے یہ بلز پاس کیے ہیں یونیورسٹیز کے, کبھی آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم سے پوچھے کہ آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی اور کیا وہ ہے, آپ بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں, کیا طریقہ ہے سبق, اور آپ یونیورسٹیز کی وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سر, کسی نے آپ کس کو یہاں, میں بھی اس ایوان میں کس سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی کس سے بات کر رہے ہیں, کوئی آپ کو فیڈرل منسٹر نظر آتا ہے؟ ایک وہ فیڈرل منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ صاحب بیٹھے ہیں, منسٹر آف لا بیٹھے ہیں. نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر, یہ بھی کہا یہ 2 منسٹر بیٹھے ہیں. کوئی منسٹر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو کون سیریس لیتا ہے؟ کوئی لیڈر آپ کے پارٹیوں کا بیٹھا ہوا ہے؟ ڈیموکریسی سر چھوڑ دیں, مجھے جواب نہ دیں ورنہ میں پھر یہاں سے جواب دوں گا, پھر آپ لوگ سارے خفا ہو جائیں گے. بات یہ ہے سر, بات یہ ہے سر, کسی نے مہنگائی پہ وہ نہیں کی بات. بجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صنعتکار, میں تو ٹی وی پہ حیران رہ جاتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ صنعتکار کیسے وہ بجلی وہ لے گا جب 10 روپے آپ روزانہ یونٹ مہنگی کر رہے ہیں. وہاں پہ گھر والا بجلی وہ کیسے وہ کرے گا سر؟ لوگ بجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بجلی دیں گے. آٹا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں پرائس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے؟ ہیلتھ کا آپ کا یہ حال ہے, آپ ہیلتھ یونیورسٹیز وہ کر رہے ہیں, ذرا جا کر تو دیکھیں سر کہ وہاں پہ کوئی سوئی بھی لگانا کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا, کہاں پہ ایجوکیشن اس کو ملتا ہے. تیسرا چوتھا, اس دن میں نہیں تھا سر, لا منسٹر صاحب نے ہیروئن اور جو چرس بیچنے یا جو آئس بیچنے والے کا سزائے موت ختم کر لی. میں حیران ہوں سر کہ آپ کیسے, جو بندہ یہ سزائے موت آپ یا 302 کر لیں اور یا آپ اس کو ہیروئن دے دیں. جب ہیروئن اس پہ بیچیں گے یا آئس بیچیں گے اور اس کا بچہ اور اس کا نسل ختم ہو جاتا ہے, جو بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیوی بچوں کو مارنے پہ تل جاتا ہے, اس کو وہ یا وہ جو بندہ وہ چرس یا ہیروئن یا آئس بیچتا ہے, منشیات بیچتا ہے, اور اس کو آپ نے یہ قانون جو پاس کر دیا ہے کہ سزائے موت ختم کر لیں. سر 3 چیزوں پہ کبھی بھی یہ آپ نے غلط وہ کیا ہے کہ ایک جو منشیات بیچتا ہے, کوئی چائلڈ ملیسٹیشن یا بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, اس پہ آپ کیسے سر آپ کیسے اس کی وہ سزائے موت ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے قانون کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اسلامی اقدار سے خلاف کام کر رہے ہیں سر. آپ نے وہاں پہ دیکھیں, میں نے اس دن کورٹ میں بھی ایک بات سنی کہ کورٹ میں ایک وہ کیا کہ لیپالک کو اس نے قرآن مجید کی وہ آیات نہیں دیکھی, قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اس میں باقاعدہ کہا کہ وہ جج صاحب کو, میں حیران ہوں کہ اس نے بھی وہاں پہ سر کہ وہ آج کل نئے کچھ عجیب سے قانون بن رہے ہیں, اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کو حکم اللہ نے دیا کہ تم اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے, اور اگر آپ اپنا نام نہیں دے سکتے تو آپ اس کو کیسے جائیداد میں وہ دیتے ہیں, آپ حصہ دار بناتے ہیں؟ تو یہ آپ کے قانون میں لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو بھی بتائیں کہ آپ شریعت سے خلاف بات نہ کیا کریں, شریعت کے خلاف قرآن مجید کے احکامات کے خلاف بات نہ کیا کریں. یہاں پہ سر میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ سر مہنگائی ہے اور مہنگائی سے ہم مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. آپ تنخواہیں بڑھاتے جائیں سر, تنخواہ دار کلاس تو ٹھیک ہے گزارا کر لے گا. میں پھر بار میں کہتا ہوں کہ مزدور کیا کرے گا, زمیندار کیا کرے گا, میں کیا کروں گا سر؟ ایم این اے شپ لوگ کہتے ہیں, ایم این اے شپ کے لیے اور ڈیموکریسی, سر آپ اپنی پارٹیوں میں بھی ڈیموکریسی لائیں. آپ جمہوریت میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ خواجہ آصف صاحب کو آج سب ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ لیڈر سر, میں نے یہ تقریر جو آج میں نے یہ بات کی مہنگائی کے خلاف, اس وقت 3 سال پہلے میں نے بات کی تھی, تو اس لیڈر نے میری بیٹی میری بہن, مجھے پتا بعد میں چلا, اس نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور میری بیٹی چھوٹی بیٹی تھی, میری بہنیں
جس کا سیاست سے کوئی کام ہی نہیں. میرے بیٹے، میری والدہ، اس لیڈر نے میرے بیٹی، میری بہن، میری 4 بہنیں ہیں، ان سب کا نام ایک ایک جگہ پہ سارے تھانوں میں، مجھے تھانوں سے وہ ہوتا ہے. تو وہ لیڈر آپ اس پہ وہ کرتے ہیں. میں ان لیڈران، میں نے کیوں اس سے مخالفت کی؟ میری ماں بہن کو جب رمضان المبارک میں انہوں نے ترغیب دی، انہوں نے بندے بھجوائے، میں روزہ افطار کر رہا تھا، اور جب میری ماں بہن کو گالی دی گئی تو میرے ساتھ میرے بھائی جو مختلف پارٹیوں میں سے تھے، ہم نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن افطاری کے بعد جب اس بندے نے پھر گالی دی تو پھر ہم نے سبق سکھایا. ماں بہن کی بات ہے. خواجہ آصف صاحب کی بھی بیٹیاں بہن بھی ہیں، لیکن ایک بندے کو ویسے ہی آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، میں ان کی، مجھے پتہ ہے کہ یہ ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے والے بندے ہیں. تو اس لیے، لیکن اس لیڈر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے ٹکٹ، میں اس کی ٹکٹ سے نہیں، میں اپنے عوام کے، میرے حلقے کے لوگوں سے، میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ میرے حلقے کے لوگوں کو بجلی، گیس، نوکری چاہیے، یہ مہنگائی ہو رہی ہے، تو وہ کہتا تھا مجھے تو گیس اور ٹرانسفارمر اور بجلی پہ، نوکری پہ ووٹ نہیں ملا. سر مجھے تو ملا ہے غریب کے بندے کی خدمت پہ، مجھے تو غریب نے ہی ووٹ دیا ہے. آج میں اسی گاؤں، اسی علاقے میں اگر ایک فیڈرل منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو، آفیسر کو کال کرتا ہوں تو کم از کم اس کی بجلی ایک تھوڑا سا تو ریلیف ملتا ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، مجھ پہ کوئی FIR نہیں کٹ رہی، مجھ پہ کوئی وہ نہیں کر رہا. تو میں ان لیڈران صاحبان کو، سب کو کہتا ہوں کہ حوصلہ پہلے اپنے خود ڈیموکریٹک نارمز اپنے آپ میں پیدا کرو. آپ اپنے کرٹیسزم، جب آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو. آپ کو پالشی چاہیے ہوتے، اور ہم لوگ پالشی نہیں ہیں، ہم پالش والش نہیں کرتے. ہم نے پاکستان کے لیے حلف لیا ہے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے خدمت کے لیے وہ کیا ہے. سر یہاں پہ راجہ صاحب، سوری سر، اسپیکر صاحب، بات یہ ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی، میں آنریبل منسٹر صاحب سے، جناب اسپیکر آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را، چاہے IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹا، بجلی آپ ہم پہ مہنگا کروائیں گے، ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا، لیکن اگر آپ بجلی، آٹا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ تو یہ مہربانی فرما کر یہ ذرا وہ سوچئے گا. یہ اور آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ سر وہ تھا، میں نے لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے یہ منشیات پہ، بل پہ، میں اب بھی وہ کہتا ہوں سر کہ اس پہ ری تھنک کریں. یہ پانسی ہونی چاہیے، ورنہ خدا کی قسم گلی گلی میں چرس اور پاؤڈر اور ہیروئن بکے گا، آپ کا اور ساری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا. جی یو میڈ یور پوائنٹ نور عالم خان صاحب.